حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے نوازا تھا بہت ساری چیزوں میں. انبیاء میں ان کو بہت زیادہ نوازا، یہاں تک کہ حضرت 1 مہینے کا سفر حضرت سلیمان پیغمبر ہوا کے تخت پہ کرتا تھا کہ وہاں سے کابل جاتا تھا 1 دن میں، اور کابل سے ادھر جاتا تھا. جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ 1 دن میں اس تخت ہوا پہ کرتے تھے. اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کمالات دیا ہوا تھا کہ جو بادشاہی بھی تھا، حکومت بھی تھی حضرت سلیمان پیغمبر کی، اور ان کی حکومتیں جنات پر بھی تھے، اس پر ہوا پر بھی تھے، بہت سارے مختلف تھے. ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عمل کرو. داؤد علیہ السلام سے کہا کہ شکر تم اور تمہارا اہل شکر کرے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مسئلہ بچایا تھا اور انہوں نے تمام اپنے اہل اولاد سے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ بغیر عبادت کے 1 لمحہ بھی نہیں رہے گا، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار اور حمد والا بندہ بن جاؤں جو اس کا شکر گزارے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی، اور وہ نصف رات سوتے تھے، پھر 1 رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے. اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک سیام داؤد علیہ السلام ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے. داؤد علیہ السلام پر جب یہ شکر حکم نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا فعلی ہو، یعنی عملی ہو، وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ ہے. مطلب جو میں شکر کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے توفیق اور آپ ہی کی ہے، تو پھر شکر ادا کیسے ہوگا؟ نماز ہو یا روزہ ہو، جو بھی میں کرتا ہوں نا آپ کی عبادت کا، وہ بھی آپ کی وجہ سے توفیق ہے تو میں کرتا ہوں، تو پھر شکر تو میں نہیں ادا کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الآن شکرتنی یا داؤد، اب تم نے میرے شکر ادا کر لیا اے داؤد. یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اپنی عجز اور قصور کو سمجھ لیا تھا. آگے مقصد کے اوپر